السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو عالم اور عالم میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ایک کالر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کون صاحبہ بات کر رہی ہیں؟ میں راستہ بات کر رہی ہوں، جدہ سے، سعودی عربیہ سے۔ جی فرمائیے۔ سر، یہ جو پرٹیکولر ٹاپک اس سے آپ بات کر رہے ہیں، اس سلسلے میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ دیکھیے، جو ادر وائز سزا ہے کسی بھی بندے شادی شدہ کے لیے، اگر وہ زنا کرتا ہے تو اس کے لیے سنسار کی ہے، اور غیر شادی شدہ کے لیے 100 کوڑوں کی ہے۔ تو اس بندے نے تو اس سے بھی کہیں بہت ہی گری ہوئی حرکت کی ہے، تو اس بندے کے لیے تو اس سے بھی کہیں بہت آگے کی کوئی سزا جو ہے وہ سجیسٹ ہونی چاہیے اس حساب سے۔ بالکل تو ٹھیک یعنی ہے، کہ صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے، آپ کے جذبات پروگرام میں شامل کیے ہیں۔ اور ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ جی، کون صاحبہ بات کر رہی ہیں؟ ہیلو جی السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے، جی فرمائیے۔ لائن ڈراپ ہو گئی ہے، مجھے بتا تو دیا کریں ایم سی آر سے کہ لائن ڈراپ ہو گئی ہے، تاکہ مجھے پتہ چل جائے۔ جی آپ فرمائیے مفتی صاحب کہ اب ہم یہ جو گفتگو ہو رہی ہے، اس میں جو ایک خاص پہلو سامنے آ رہا ہے کہ جتنے کالرز ہمارے ہیں وہ یہ تو اتفاق کرتے ہیں اس بات پر کہ سزائے موت ہونی چاہیے، بلکہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس سے بھی کہیں زیادہ سنگین اور بڑی دردناک سزا دینی چاہیے۔ ایک تو یہ بتائیے وہ کیا ہو سکتی ہے، اور یہ جو کہا گیا تھا کہ علماء یہاں پر ایسے ہی ہوتے ہیں، تو یہ ایسے ہی مہربان یہاں پاکستان میں بہت ہیں، بلکہ آج کل تو میں کبھی دیکھتا ہوں ہمارے جو کالم نگار دوست ہیں، جب اور کوئی موضوع نہیں ملتا تو پھر دین اور اہل دین کو کوسنے لگ جاتے ہیں کہ جیسے اس ملک کے جو حشر ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری مذہب پر ہوتی ہے اور اہل مذہب پر، حالانکہ آج تک اس کے اقتدار کی ڈرائیونگ سیٹ پر کوئی مذہبی آدمی تو نہیں بیٹھا۔ تو آپ اگر کوسیں تو ان کو کوسیں کہ جو اقتدار کی لذتیں جو ہیں ان سے محظوظ ہو رہے ہیں، ان کے منافع سمیٹ رہے ہیں، جن کے پاس طاقت کے سارے منابع اور سرچشمے ہیں، لیکن وہ ساری اپنے دل کی بھڑاس جو ہیں وہ مذہب پر نکالنا چاہتے ہیں، تو ان صاحب نے بھی مہربانی فرما لی۔ ٹھیک ہے، قبر اچھا جواب ہے۔ جی، قبر کھودنا اور یہ جو باقی مراحل بیان کی تو بہت بڑی بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ لَأَن يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتَحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخَلَّصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ مِّنْ أَن يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ، کہ تم میں سے کوئی کھولتے ہوئے انگارے پر بیٹھے اور وہ اس کے کپڑوں کو جلا کر اس کے وجود کو جلانے لگے، تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ قبر پر بیٹھے۔ اس سے معلوم ہے کہ قبر پر بیٹھنے کا جو وبال آخرت میں ہوگا اس دنیا کی آگ کے انگارے کی تپش سے بہت زیادہ ہوگا، جائے کہ قبر کو کھودے اور مردوں کی بے حرمتی کرے۔ لیکن میں یہاں چاہوں گا کہ کچھ اور پہلوؤں پر ہم بات کریں، کیونکہ جو بچوں کی میتیں نکالی گئی ہیں ان کے بارے میں جو مختلف رپورٹس آئیں، ایک تو یہ کہ وہ کالے علم والے جو جادو کرتے ہیں ان کو مردوں کے اعضاء اور اجزاء سپلائی کیے جاتے ہیں، یہی رپورٹ ہے۔ جی، دوسرا یہ کہ بعض شاید ٹیچنگ ہاسپیٹل جو ہیں وہ ہڈیاں لیتے ہیں، ان کو بیچی جاتی ہیں، ہڈیاں بھی لے گئے۔ جی ہاں، تو اس ملک میں اس کالا علم کرنے والے جو بعض اوقات کفریات پر مشتمل ہوتا ہے، بعض اوقات محرمات پر مشتمل ہوتا ہے، بعض اوقات عورتیں اپنے مال سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں اور آبرو سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں، ان کے لیے کوئی قانون موجود نہیں ہے، تو اس کے لیے باقاعدہ قانون سازی کی ضرورت ہے۔ دوسرا یہ کہ کچھ میڈیکل ایتھکس ہوتی ہیں، طبی اخلاقیات، جو غیر مسلم بھی کم از کم اس پر عمل کرتے ہیں، تو ہڈیوں کا رضا کی خرید و فروخت تو دنیا کی مسلمہ طبی اخلاقیات کے خلاف ہے، تو پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل ایسوسی ایشن جو ہے اس کو سامنے آ کر تادیبی اور انضباطی کارروائی کرنی چاہیے۔ ایک اور پہلو جس پر میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں اور خاص طور پر بڑے شہروں میں قبرستانوں کی حالت بڑی ابتر ہے اور بدتر ہے۔ کسی متمدن اور مہذب ملک میں جائیں،
تو وہاں آپ کو لگے گا کہ قبرستان باقاعدہ منظم ہیں، قبریں سسٹمیٹک ہیں، لائن میں ہیں، بیچ میں راستے ہیں، ان کے باقاعدہ نقشے موجود ہیں۔ کوئی برسوں بعد اپنے کسی عزیز کی قبر پر جانا چاہے تو اس کو دفتر میں نقشے سے قبر کی لوکیشن معلوم ہو جائے گی۔ یہاں تو یہ حال ہے کہ اب چند دنوں کے بعد اس نے دیکھا کہ کوئی اس کا وارث نہیں آ رہا فاتحہ پڑھنے کے لیے، تو اس قبر پر ہی ہاتھ صاف کر دیتے ہیں۔ پھر جو لینڈ گریبرز جو قبضہ گروپ ہے وہ قبرستانوں کی زمینوں پر قبضہ کر رہے ہیں، اور جو مقامی حکومتیں ہیں ان کے پاس بھی باقاعدہ قبرستان کے لیے قانون سازی بھی ہونی چاہیے، تحفظ کا، صفائی کا، مینٹیننس کا انتظام ہونا چاہیے، قبروں کا ریکارڈ ہونا چاہیے۔ یہ شعبہ بھی ہمارے ملک میں اس کی کوئی باقاعدہ منظم قانون سازی موجود نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو نئی ہاؤسنگ سوسائٹیز بنتی ہیں ان کو پابند کیا جائے کہ جہاں اسکول کے لیے اور کھیل کود کے لیے گراؤنڈ یا ہاسپیٹل کے لیے، مساجد کے لیے زمین مختص کی جاتی ہے، وہاں قبرستان کے لیے بھی ہونی چاہیے۔ اب بڑے شہروں میں قبر کا بھی بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ کہاں لے کر جائیں، کدھر لے کر جائیں، جس قبرستان میں جائیں اتنا کنجسٹڈ آپ کو معلوم ہوگا کہ چند دنوں کے بعد اگر بارش ہوئی تو قبر بیٹھ گئی، نہیں ہوئی تو اس کے آثار ختم ہو گئے۔ تو جب اسلام میں فاتحہ کا تصور ہے تو کوئی قبر کی علامت ہوگی تو فاتحہ پڑھنے جائے گا۔ تو ان تمام امور پر ایک باقاعدہ جامع قانون سازی کی ضرورت ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی، کون صاحب بات کریں؟ میں فیصل امیر بیگ لاہور سے بول رہا ہوں جناب۔ فرمائیے جناب۔ اچھا، میں نے یہ کہنا تھا کہ آئی اپریشیٹ کہ آپ اتنا اچھا پروگرام کر رہے ہیں، شکریہ جناب۔ تو ایک ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ مزاروں پہ دھماکے وغیرہ کرتے ہیں ان لوگوں کو بھی تھوڑا سا کرٹیسائز کرنا چاہیے۔ ایک آدمی نے تو بے حرمتی کی، بہت ہی ظلم کیا اس معاشرے میں، ہمارا سر جھک گیا شرم سے، لیکن جو لوگ وہاں جا کے دھماکہ کر کے، اور بالکل ان کے لیے بھی کوئی ایسا قانون ہونا چاہیے اور ان کے لیے بھی سزائیں ہونی چاہیے۔ وہ تو دیکھیے دہشت گردی کرتے ہیں، دہشت گرد ہیں وہ تو دہشت گرد جنہوں نے یہ کیا ہے، جو دوسرے فقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ نہیں، فقہ تو دیکھیں میں اس سے اختلاف رکھوں گا، اور ہمارا پروگرام محبت کے لیے ہے، نفرت کے لیے نہیں ہے۔ جو دہشت گرد ہوتا ہے اس کا کوئی فقہ نہیں ہوتا، اس کا کوئی مسلک نہیں ہوتا، تو آپ کوئی فقہ نہ کہیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ یہ جو بھی کرتے ہیں یہ جانور ہیں، جنونی ہیں، وحشی ہیں، اور ان کا کوئی نہ مسلک ہے، نہ زبان ہے، نہ فقہ ہے۔ تو ہمیں یہ کہنا چاہیے، بلکہ ہمیں محبتوں کو فروغ دینا چاہیے۔ ایک اور کالر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مجھے آپ سے ایک سوال کرنا تھا۔ جی یہ میری زندگی کے بارے میں ہے، جی فرمائیے۔ اس کا جواب ضرور دیجیے گا۔ جی فرمائیے۔ میں اپنے گھر کے دروازے بند کرتی ہوں تو وہ بہت زور زور سے اندر۔ آپ کی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ اگر دوبارہ کال ہمیں ملا لیں، یا ہم گزارش کریں گے MCR میں کہ ان سے دوبارہ مشکل۔ جی آپ سے بھی دوبارہ ہم کال ملاتے ہیں، آپ سے ہم بات کرتے ہیں۔ ایک اور کالر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔